أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. صلوات علی محمد وعلی محمد. تعریفیں اس خدا کے لیے جو اپنے بندے کو ایک رات میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور تمام ہدیہ درود و سلام اس بندے کے لیے جس سے خدا وہاں لے گیا کہ جہاں آج تک کوئی نہ جا سکا، اور اس کے لیے اور اس کے تمام اوصیاء برحق اور اس کی آل کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم اجل وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مقوليه الإمام المہدی من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، آپ کی خدمت مقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے آج 17ویں مجلس کا عنوان ہے اللہ کے رسول کی سیرت کے ساتھ ساتھ مولائے کائنات کی وصیت کے بعض کلمات کو جہاں جہاں موقع ملتا رہا وہاں بیان کیا جاتا رہا ہے. ویسے تو مولائے کائنات کی وصیتوں میں سے خالی ایک ہی وصیت کو رکھا اپنے اس عنوان کے تحت میں، اور وصیت مولا کے مکتوبات میں وصیت نمبر 46، یعنی کہ مولا کا وہ پیغام یا وہ خط یا مکتوب جو آپ نے اپنی شہادت سے پہلے امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کے نام قرار دیا. گرچہ مولا کی وصیتیں آپ کے اپنی اولادوں کے علاوہ تمام افراد کے لیے، اس میں ایک جملہ آج آپ کی خدمت میں کہ ہم آہستہ آہستہ ایام امیر المومنین سے قریب ہو رہے ہیں. جملہ آپ کی خدمت میں کہ اللہ اللہ فی جیرانکم،
ارشاد فرماتے ہیں بیٹو خیال کرنا اس بات کا اپنے پڑوسیوں کے حوالے سے، کہ اپنے پڑوسیوں کا ایسے خیال کرنا کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا مسلسل خدا کی طرف سے پڑوسیوں کے حقوق پر تاکید ہوتی رہی حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم یہ گمان کرنے لگے کہ پڑوسیوں کو کہیں تمہاری میراث میں شامل نہ کر دیا جائے۔ اس حد تک پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے جاتے رہے کہ یہاں تک کہ اس بات کا اندازہ بطور گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی انسان کی میراث میں شامل نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میراث کے علاوہ باقی تمام مسائل میں پڑوسیوں کے حقوق شریعت نے بہت سخت بیان کیے۔ علی ایک جملہ آپ کی خدمت میں، پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق آپ کے ہمارے اوپر ہیں۔ دوسرا پڑوسی وہ ہے جس کے 2 حق میرے اور آپ کے اوپر ہیں۔ اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جس کا 1 حق میرے اور آپ کے اوپر ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ تینوں قسمیں بیان کروں، پڑوسی کہتے کسے ہیں؟ پڑوسی کے لیے لفظ جیران استعمال ہوا، یعنی پڑوس میں رہنے والا۔ کتنا پڑوس؟ چاروں طرف سے 40 گھر، چاروں طرف سے 40 گھر پڑوس کے حوالے سے ایک ذمہ داری اس طرح بیان کی گئی کہ انسان مکان خریدنے سے پہلے پڑوسی دیکھ لے، پہلے جار دیکھے پھر دار دیکھے۔ ہم دار پہلے دیکھتے ہیں اور جار تو کبھی دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو نہ ہم نے جار دیکھا اور نہ ہمارے پڑوسی نے ہمیں پہچانا۔ حالانکہ روایت مولا کی موجود ہے کہ کسی انسان کی پہچان کے راستوں میں سے کہ اچھا انسان ہے کہ نہیں ہے، ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اس کے پڑوس میں رہ کے دیکھ لیجئے کہ آیا بہترین پڑوسی ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ریسکیو کرنے والوں میں، سب سے پہلے فریاد کو پہنچنے والوں میں، سب سے پہلے ہاتھ تھامنے والوں میں نہ خاندان کے لوگ آتے، نہ قوم کے لوگ آتے، نہ قبیلے کے لوگ آتے، سب سے پہلے انسان کے پڑوسی آتے ہیں۔ اور اگر پڑوسی ہی ایسے ہوں جو مشکل وقت میں ریسکیو نہ کریں، جو مجھے اور آپ کو تھام نہ سکیں، فریاد رسی کی نہ پہنچ سکیں، تو پھر کیا قوم کی بات، کیا قبیلے کی بات اور کیا خاندان کی بات۔ یاد رکھیے، اب وہ 3 جملے آپ کی خدمت میں مکمل کر کے عنوان پر آتا۔ پہلا جملہ، 3 حق۔ ایسا پڑوسی جو پڑوسی کے ساتھ ساتھ مومن بھی ہو، اور مومن کے ساتھ ساتھ میرا اور آپ کا رشتہ دار بھی ہو۔ تو 3 حق ہو گئے، ایک پڑوسی ہونے کے اعتبار سے، ایک مومن ہونے کے اعتبار سے، اور ایک قرابت داری کے اعتبار سے۔ اور کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی پڑوسی ایسا ہو جو پڑوسی بھی ہے اور مومن بھی ہے مگر رشتہ دار نہیں ہے، تو 2 حق ہو جائیں گے، ایک پڑوسی ہونے کے اعتبار سے، ایک مومن ہونے کے اعتبار سے۔ اور اگر کوئی پڑوسی ایسا ہو کہ نہ تو مومن ہو اور نہ رشتہ دار ہو، تب بھی اس کا ایک حق باقی رہتا ہے پڑوسی ہونے کے اعتبار سے۔ لہذا یہاں کی پڑوس کا مسئلہ اپنے مقام پر، اور پڑوس سے جنت کا مسئلہ اپنے مقام پر۔ صلوات پڑھے محمد۔ پیر کو کہتے ہیں یوم الاثنین، احد کے بعد اثنین۔ اثنین کا مطلب 2، اور 2 کا مطلب 2 ایسے کہ ہم جن کے مہمان ہیں، 2 ایسے کہ ہم جن کی پناہ میں ہیں۔ تو ایک لفظ جیران پڑوس، ایک لفظ جار،
اجرنی من النار یا کریم، یا اجرنا من النار یا کریم. جو دعائے مجید پڑھتے رہے اس کے لحاظ سے جار یعنی کہ پناہ دینے والا. آج کے دن کی پناہ میری اور آپ کی امام حسن کے ہاتھ میں، امام حسین کے ہاتھ میں. یا ابا محمد، یا ابا عبداللہ، ھذا یوم الاثنین وہو یومکما وانا فیہ ضیفکما. جب میں پڑھتا ہوں تو میں اس میں اضافہ کرتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس اضافے میں شرعاً کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ میں قول معصوم نہیں کہتا، اپنے طور سے کہتا ہوں. وَأَنَا وَأَهْلَ بَيْتِي فِيهِ ضَيْفُكُمَا. اے ابا محمد، اے ابا عبداللہ، آج میں اور میری پوری فیملی آپ کی مہمان ہے. آج میں اور میری پوری فیملی آپ کی مہمان ہے. آج میں اور میری پوری فیملی آپ کے جوار میں ہے، آپ کی پناہ میں ہے. جب کبھی میں اپنے حق میں دعا مانگوں تو مجھے اس شریعت نے اجازت دی ہے نا کہ میں اپنے گھر والوں کے حق میں دعا مانگ لوں. تو اس میں کیا عیب ہے، کیا برائی ہے؟ اور جنت کا مزہ تبھی تو ملے گا جب انسان جنت میں اکیلا نہ رہے، بیچلر نہ ہو. خدا کرے آپ یہاں رہیں، جہاں رہیں فیملی کے ساتھ رہیں، اور جنت میں رہیں تو یقیناً فیملی کے ساتھ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب میں آپ کو جنت تک پہنچا کر آ گیا وہاں پر، تو میرا عنوان بن گیا آج کا. یہ عنوان ہے جنت. آیت نمبر 12 تو یاد ہوگی سورہ محمد کی. جنات تجری من تحتها الانہار. پوری آیت یاد ہو کہ نہ ہو؟ یہ تو یاد ہے نا، جنات تجری من تحتها الانہار. اس کو چیک کر رہا تھا کہ آخر یہ جملہ قرآن میں کیوں آیا، اور ایک سے زیادہ مقامات پر آیا کہ ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی کانسیپٹ بنتا ہے اس کا؟ تو جب اس کو تلاش کیا تو مجھے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات میں یہ فرعون کا متکبرانہ جملہ ملا. اس نے کہا اپنے ماننے والوں سے، سورج کو پلٹائے جانے کی بات ہو رہی ہو، اپنی خدائی کے دعووں کا عنوان وہ بیان کر رہا ہو، اس میں اس نے شامل کیا تھا کہ ساری نہریں میرے قدموں کے نیچے سے نکلتی ہیں. میں آپ کو پھر یاد دلاؤں، فرعون کا محل جہاں بنا ہوا تھا، اس محل کی بناوٹ ایسی تھی کہ اگر وہ محل ویسا نہ ہوتا تو موسیٰ نہ ہوتے، موسیٰ نہ ہوتے. اگر فرعون کا محل پانی پر ایسے بنا ہوا نہ ہوتا کہ اس کے محل کے نیچے سے، بہت غور کیجئے گا، وہ سوال جو ذہن میں بن رہا تھا، بار بار پروردگار کیوں کہتا ہے کہ ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی؟ تو کیا زمین پر خدائی کے دعوے دار یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا محل ہو تو ایسا ہو جس کے نیچے سے نہر جاری ہو. خدا کہتا ہے جو ہمارا ہو جائے اس کو وہاں ایسا ہی محل دیں گے جس کے نیچے نہر جاری ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور ایک جملہ بڑی احتیاط سے بیان کرنا چاہوں گا. شاید آج تو ہم اس کو کم محسوس کر رہے ہوں گے کہ خاص بات نہیں ہے کوئی، لیکن ہے. آنے والے دور میں پانی کا مسئلہ بہت بڑا ہونے والا ہے، اور پانی جس کے پیروں کے نیچے سے جاری ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اختیار بتانا چاہتا ہے وہ، میں چاہوں تو تمہارا پانی روک دوں. کبھی کبھی دو پڑوسی ملک ہوتے ہیں، بہت غور کیجئے گا، اور ایک پڑوسی ملک دوسرے پڑوسی ملک کی اگر نہر کو روک لے
تو تب سمجھ میں آئے گا کہ نیچے سے نہر جاری ہونے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ خدا نے اہل جنت کے لیے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کو انجام دے رہے ہیں، ہم انہیں داخل کریں گے ایسی جنتوں میں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ سورہ محمد آیت نمبر 12۔ میں نے آپ سے اس وقت کہا تھا کہ نہریں کتنی نہریں ہیں، میں نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا تھا کہ اس کی وضاحت خود اپنے موقع پر آئے گی، اور 12 سے چلتے چلتے 3 تک آگے پہنچے، 15 پر آ گئے، اور آج وہ بات آ گئی کہ نہروں کے نام کیا ہیں اور کتنی نہریں۔ آئیے پہلے میں آیت پڑھ دیتا ہوں، پھر نہروں کی بات کرتے ہیں۔ آیت کے الفاظ: مثل الجنت التی وعد المتقون، جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ جنت فیہا انہار، اس میں ہیں نہریں۔ اس جنت میں کیا ہیں؟ نہر نہیں، نہریں ہیں۔ کس کی؟ مما ان، پانی کی، پانی کی نہر۔ مگر کیسا پانی ہے؟ غیر آسن، ایسا پانی ہے اس میں کبھی کوئی بدبو، اسمیل نہیں ہوتی۔ آسن کہتے ہیں اس میں بو آ جائے، بانس آ جائے، پانی رکھے کسی مقام پر شاید رنگ بو ذائقہ قبول کر لیتا ہے، اطراف کے ماحول کا یا جرمز پانی کے اندر جو پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی بنیاد پہ اس کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے۔ لیکن قسم بخدا وہ پانی کے جو کسی جگہ گہرائی میں ہو، اس میں اس کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ یعنی جو پانی کھلا زیر آسمان نہروں میں ہو، اس کا امکان کم ہے۔ جو پانی اندر رکھا ہوا ہو کسی بند علاقے میں، اس کا امکان زیادہ ہے۔ سوائے اس پانی کی جو حضرت عباس کے مرقد مطہر سے مس ہو کے نکلتا ہے، کتنے 100 سال ہو گئے، مگر اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں غیر آسن۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو جنت میں خدا کی طرف سے جو وعدہ متقین سے کیا گیا ہے، اس جنت میں اس کی صفت یہ ہے، یا اس کو سمجھانے کی مثال یہ ہے۔ مثل کا یہاں 2 ترجمے کیے گئے، مثل الجنہ یعنی جنت کی مثل یا مثال سمجھیے، خود جنت نہیں، جنت کی مثال دی جا رہی ہے۔ جنت تو سمجھانا اس دنیا میں رہتے ہوئے کہاں ممکن ہے، جنت کیا ہوگی، مثال دی جا رہی ہے، یا جنت کی صفت بیان کی جا رہی، جنت ایسی ہی ہوگی جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہوں گی پانی کی، اور پانی کی نہریں ایسی ہوں گی غیر آسن، اس میں کوئی آلودگی، کوئی خرابی۔ آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ایک آب مطلق، آب مضاف، روز آپ مسائل سن رہے ہیں قبلہ سے، مسافر کے روزے اور نماز کے اعتبار سے، اور ساتھ ساتھ وضاحت میں نصیحت بھی آ رہی۔ البتہ ایک جملہ یاد رکھیں، آب مطلق خالص پانی، اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہوا ہو نجاست کی وجہ سے، اس پانی کا مسئلہ الگ۔ آب مضاف کب ہو جائے گا؟ جبکہ رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو جائے، یعنی کسی کا پانی اسے کہا جائے، تو آب مضاف اور آب مطلق اور اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہو۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سارے علاقوں سے پانی آپ کہاں پیتے ہیں؟ آپ کو چاہتے ہیں منرل لیں، منرل پانی ہونا چاہیے، یا کم از کم بوائلڈ تو ہونا چاہیے واٹر آپ جو استعمال کر رہے ہیں۔
ابھی ایک سے ایک مسائل، مگر جنت میں خدا کہتا ہے ایسی نہریں ہوں گی جو پانی کی نہریں ہیں، مگر پانی عام پانی نہیں ہے، غیر آسن. وہ انہار من لبن، تو ایک نہر ہو گئی پانی کی. اس کے بعد اگلی نہر وہ انہار من لبن، دوسری نہریں ہیں دودھ کی. لبن پورے قرآن مجید میں صرف 2 مقامات پہ استعمال ہوا. ایک سورہ محمد آیت نمبر 15 میں، ایک سورہ نحل کی آیت نمبر 66 میں. اور وہاں استعمال ہوا حیوانات کے جسم میں خدا کی طرف سے رکھے گئے انعامات کے بارے میں. اور لبن کی عجیب تعریف کی گئی. لبن ہے فرس اور دم کے بیچ میں سے. فرس کہتے ہیں وہ چارہ جو حیوان کھاتے ہیں اس کی ہاضمہ شدہ شکل کو فرس کہتے ہیں، ورنہ میں اسے اردو میں کہہ دوں گوبر کہتے ہیں. فرس تو دودھ کیا ہے؟ فرس اور دم. دم من خون، خون اور گوبر کے بیچ میں سے. نہ یہ گوبر ہے اور نہ یہ خون ہے، بیچ میں خدا نے حیوانات کے وجود میں ایک نعمت رکھی، اس کا نام ہے لبن. لبن، اچھا ہمارے یہاں چونکہ آپ رہتے اس علاقے میں کہ جہاں عربی بولی جاتی ہے، تو آپ لبن شاید حلیب کو نہیں کہتے. حلیب اور ہے اور لبن اور. لبن آپ کہتے ہیں لسی کو. لبن ہے اسم جنس جمعی. لبن کا اطلاق دہی پر بھی ہے، لبن کا اطلاق لسی پر بھی ہے، لبن کا اطلاق دودھ پر بھی ہے، لبن کا اطلاق دودھ سے بننے والی تمام مصنوعات پر بھی ہے. لبن ہے اسم جنس جمعی، دودھ سے بننے والی تمام پروڈکٹس کو لبن کہتے ہیں. علاقائی استعمال کے موضوعات الگ ہیں. حلیب صرف دودھ کے لیے ہے، حلیب اس میں جنس جمعی نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ قبلہ خدا جنت میں آپ کو، اچھا آج کل کچھ ہیں جو کہتے ہیں مولانا ہمیں دودھ سوٹ نہیں کرتا، تو پھر جنت میں کیا کریں گے؟ تو جنت میں اس لیے حلیب نہیں کہا گیا. ہو سکتا ہے آپ کو لسی سوٹ کر جائے. میں تو بہت آسان الفاظ میں آپ کو لے کر آیا ہوں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ہو جو کہتا مولانا مجھے دودھ سوٹ نہیں کرتا. تو پھر جنت میں کیا کیجیے گا جا کر؟ چھوڑیے. خدا نے حلیب نہیں کہا، اس لیے لبن کہا. وہ انہار من لبن. لبن کی پوری تاریخ پڑھنا میرا موضوع نہیں ہے، دودھ کی اقسام بہت ساری ہیں. دودھ اگر کسی حیوان کے وجود سے برآمد ہو، کسی حیوان کا دودھ اگر ہو تو کیا ہوگا؟ وہی بات ہے، پھر وہ خون اور فرس کے بیچ میں سے آئے گا. یہ دودھ وہ ہے کہ جو حیوان کا نہیں ہے. اس لیے مطمئن رہیے کہ یہ ادھر ادھر کے بیچ سے نہیں آیا ہے، ادھر ادھر کے بیچ سے نہیں آیا ہے. یہ زمین سے خدا نے جنت میں اس کی دودھ کی نہر بنائی. اب وہ شداد کی بنائی ہوئی جنت کے واقعات تو میرا موضوع نہیں ہے، خالی ایک جملہ. اگر کوئی دودھ کی نہر بنانا چاہے تو کیسے بنائے گا؟ آج کیا دودھ خریدے گا یا پاؤڈر کی شکل میں دودھ کو لے کر اس کو لیکوڈ شیپ میں لے کر آئے گا اور کسی ایک زمین کے ٹکڑے میں ڈال دے گا نہر کی شکل میں؟ ہو گیا دودھ کی نہر. یہ دودھ نہیں ہے، وہ دودھ اور ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں. الفاظ کیا ہیں؟ لم یتغیر طعمہ. اس دودھ کی پہچان کیا ہے؟ اچھا میں جو بات کر رہا تھا آپ نے لسی کہہ دیا بیچ کے اندر. تو دودھ میں، لسی میں اور دہی میں یا پنیر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یا فرق ہے ٹیسٹ کا. دودھ اگر نارمل رہا دودھ رہتا ہے، اور اگر دودھ میں کچھ ڈال دیا جائے ایسا جس سے دودھ کے جو ذرات ہیں آپس میں پھٹ جائیں تو اس سے دہی بن جاتی ہے.
اور کبھی پرانے زمانے میں ہم اس سے بنا لیا کرتے تھے پکا پکا کر کیا کھویا بناتے تھے، اور پرانی اردو میں ہم اسے ماوا کہتے تھے. آج ڈر لگتا ہے ماوا کہتے ہوئے، وہ الگ بات. کھویا جب میٹھا ہوتا تھا تو اسے ماوا کہتے تھے. اور ماوا تو جنت کے ناموں میں نام ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد، ہے کہ نہیں؟ اس کی پہچان لم یتغیر طعمہ، کہ جنت میں جو دودھ کی نہریں ہیں ان کے دودھ کا ٹیسٹ نو چینج، لم یتغیر طعمہ. رات کو پئیں، صبح کو پئیں یا شام کو پئیں، کھانے کے بعد پئیں یا کھانے سے پہلے پئیں، ٹیسٹ بالکل ڈفرنٹ نہیں ہوگا. حالانکہ اگر تازہ دودھ اگر دنیا میں پیتے اس کا ذائقہ اور تھا، رکھنے کے بعد شام کو پیتے ذائقہ اور تھا. میں کیا کروں، جنت کی نہروں میں چائے کی نہر نہیں ہے، معاف کیجیے گا. پانی الگ ہے اور دودھ الگ ہے. بڑے ہوشیار لوگ ہم چائے بنا لیں گے، آگ کہاں سے لاؤ گے؟ لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں ہیں، ایسا دودھ اس کا ذائقہ چینج نہیں ہو سکتا. وہ انہار من خمر. جب بات خمر کی آتی ہے تو خمر کا ترجمہ شراب کیا جاتا ہے، اور شراب کے لیے قرآن نے خود اعلان کیا شراب تو حرام ہے. یا خدا کہتا ہے جنت میں شراب کی نہریں ہوں گی. شراب کی نہریں کیا مطلب؟ کہ وہ شراب جو دنیا میں تھی حرام، اس سے انسان کا ذہن، انسان کے نفسیاتی کنٹرول کے مسائل تھے، اس شراب کی بات نہیں ہو رہی، وہ نجس تھی. اور جنت میں نجس کا کیا کام ہوگا؟ لذت للشاربین. جنت کی شراب کی نہر ایسی ہے جو پینے والوں کے لیے لذت دیتی ہے، گمراہی نہیں، لذت. وہ انہار من اصل. اب جنہیں ابھی میٹھا اچھا نہیں لگتا ذرا ہوشیار ہو جائیں. اب جو چوتھی نہر میٹھے کی ہے، اور میٹھا بھی وہ جو شہد ہے، حالانکہ سب سے مشکل ہے شہد، سب سے مشکل کام ہے. میں بھی آپ سے کہوں کہ ایک چمچہ آپ نے شہد پینا ہے تو آپ شاید پی نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ ہیوی ہوتا ہے. کسی شے میں ملا کے پی لیں اور بات ہے، لیکن ایسے شہد، قرآن کہتا ہے جنت میں نہریں ہیں کس کی؟ شہد کی. پھر تو بچے جائیں گے نہیں وہاں پر. آج کل کے بچوں کو شہد کہاں اچھا لگتا ہے، اما ابا پلاتے رہیں ملا ملا کے، وہ اور بات. وَأَنْحَارٌ مِّنْ أَصَلٍ مُصَفَّى. تو چار نہریں ہو گئیں، ایک پانی کی نہر، ایک دودھ کی نہر، ایک شراب کی نہر، اور ایک شہد کی نہر. شہد کون سا ہے؟ مصفا. شہد اتنا خالص ہے کہ اس میں کوئی بھی یعنی میل یعنی ملاوٹ، مصفا کہتے ہیں بالکل صاف ستھرا، ایک دم کلین، چمک رہا ہو بالکل شیشے کی طرح سے. آپ شہد کو جب لیں تو بالکل اس کا ڈراپ سامنے آپ کے آ جائے. سمجھانے کی مثال پیش کرتے ہوئے، تو چار نہریں ہیں. صرف چار نہریں ہیں نہیں، یہ چار قسم کی ہزاروں نہریں ہیں. قسمیں چار ہیں، نہریں چار نہیں ہیں. پانچویں کہاں پر ہے؟ تو پانچویں نہر کا نام نہر کوثر ہے. جب پانچ ہو گئیں، اب کہتے ہیں حل من مزید، اور دکھائیے. اور بھی ہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور دکھا دیتا. چھٹی نہر بھی ہے. یہ چھٹی نہر کون سی ہے؟ جعفر. جنت کی ایک نہر کا نام جعفر ہے. یہ ہو گئی. حل من مزید، اور دکھائیے. اور دکھا دیتا ہوں. ساتویں نہر بھی ہے. وہ کون سی ہے؟ ساتویں نہر کا نام رجب.
یہ آپ سن چکے ہوں گے ماہ رجب کے فضائل میں، یاد ہے کہ نہیں؟ ایک روزہ جو رکھے گا ماہ رجب میں، اسے خدا جنت کی نہر رجب سے سیراب کرے گا۔ تو 4 تو اس سورہ محمد سے ملی، باقی زبان محمد سے ملی۔ تو ایک کا نام جعفر، ایک کا نام جعفر، ایک کا نام رجب، 2 ہو گئیں، اور اب کوثر کے علاوہ 3۔ ہم تو کیا کریں، ہر مرتبہ اور چاہتے ہیں، اور چاہیے۔ ایک اور سنا دیتا ہوں، ایک اور نہر ہے، وہ کون سی ہے؟ اس نہر کا نام ہے خیر۔ عجیب جملہ، راوی نے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے، مولا یہ بتائے، یہ جو ہم ایک دوسرے سے جب ملاقات میں کوئی شکریہ کا جملہ ادا کرتے ہیں تو جزاک اللہ خیرہ، کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ خیرہ کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ، یہ خیرہ کیا ہے؟ فرمایا خیرہ جنت کی نہر ہے۔ اس کو اگر ہم پڑھیں بغیر الف کے آخر میں تو خیر پڑھیں گے اس کو۔ اب میں آسان کرتا ہوں، ابھی جب آپ کو ماہ رمضان کے مکمل ہونے پر عید کا عنوان ملے گا، آپ کیا کہیں گے؟ عید مبارک۔ جواب میں کیا ہوگا؟ خیر کیا ہے؟ جنت کی نہر ہے۔ اب کیا کریں، آج کل ہمارے اور آپ کے تہذیب اسلامی کو چھوڑ کر ہم نے جو الفاظ منتخب کر لیے، اب تھینکس کہیے، شکریہ کہیے، تو سب تو ہے، خیر نہیں اس میں۔ اور جب جزاک اللہ خیرن کہیے تو جزاک اللہ میں اللہ کے نام بھی آ گیا اور خیر کا نام بھی آ گیا۔ اور امام صادق علیہ السلام کے لحاظ سے خیر جنت کی نہر ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ تو 4 نہریں تو آپ کو اس میں بیان کی گئیں، کس سے؟ سورہ محمد سے۔ اور سورہ محمد کے علاوہ باقی آپ کو 4 نہریں میں نے اور سنا دی، یاد ہو گئی؟ کوثر، جعفر، رجب اور خیر۔ اب تو 8 ہو گئیں، ڈبل حصہ ہو گیا۔ مولانا اور کچھ چاہیے؟ ہاں اور بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اور کیا ہے؟ کہ اور سورہ دہر میں اور سورہ رحمان سے ملا کے دیکھیے تو 8 چشمے اور ہیں نہروں کے علاوہ۔ جنت میں 8 چشمے۔ اب چشمہ یعنی آئین اور نہر، ان میں کیا فرق ہے؟ نہر وہ ہے جو بہتی ہو اور وہاں چل کے انسان جائے، اور چشمہ وہ ہے جہاں چاہے ابل جائے۔ چشمہ اور ہے، نہر اور۔ 8 قسم کے چشمے ہیں، اس میں تسنیم ہے، سلسبیل ہے، کافور ہے، معین ہے، آپ گنتے چلے جائیں گے تو آپ کو سب مل جائیں گے۔ کیونکہ میرا موضوع چشموں پہ ہے نہیں، ورنہ چشمہ لگا کے پڑھ دیتا، چھوڑ دیتے، صرف نہر کی بات کرتے۔ اب یہ نہر کے پیمائش کے بارے میں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے نہر کی پیمائش کیا ہے؟ ارشاد فرمایا پیمائش کے 2 انداز ہیں ناپنے کے، ایک چوڑائی، ایک لمبائی، ایک لینتھ، ایک ویڈتھ، دونوں طریقے ناپنے کے۔ کا چوڑائی یعنی اگر انسان ناپنا چاہے ویڈتھ، کس طرح ناپے گا؟ آپ فرماتے ہیں 500 سال کی مسافت کے برابر ایک نہر کی چوڑائی ہے۔ 500 عام، 500 سال کی مسافت کے برابر، یعنی اگر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چوڑائی میں انسان اس کو عبور کرنا چاہے تو 500 سال لگیں گے نہر کے اس طرف سے اس پار جاتے ہوئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں امت طول، اور جہاں تک لینتھ کی بات ہے
تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کہاں سے چلی ہے اور کہاں جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں چلی محمد سے ہے، علی تک جا رہی ہے. تو یہ بات سے بات نکل آئی، اور جو کہ آج کی گفتگو میں بڑی تیزی کے ساتھ مجھے بات کو مکمل کرنا ہے. ابھی تو 4 نہروں کی بات مکمل ہوئی ہے. ایک نہر وہ ہے اس سے پیاس بجھے گی، پانی. دوسری نہر وہ ہے اس سے خوراک کی کمی پوری ہوگی، یعنی دودھ. تیسری نہر وہ ہے جو فرور بخشے گی، فرحت بخشے گی، وہ ہے شراب. چوتھی نہر وہ ہے جو شہد کی ہے، جو قوت بخشے گی. تو جب پیاس بجھے، جب بھوک مٹے، جب فرحت ملے، جب قوت ملے، تو جنت کا لطف آئے گا. اس کے بعد اب دل چاہے کچھ پھل کھائے جائیں. یہاں تو پھل آپ کو افطار میں ملتے ہوں گے، جنت میں افطار کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہیں ان کے لیے وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. میں قرآن کی آیت سے پڑھ رہا، سورہ محمد ہے، آیت میں 15 ہے. اور ہیں ان کے لیے جنت میں من کل الثمرات، سارے پھل، سارے پھل ثمرات. بہت سارے پھل آپ یہاں پہ کھاتے نہیں ہیں، یہ سوچ کر کے گلا خراب کر دیں گے. ہو سکتا ہے جب جلدی پھل توڑ لیا جائے اور کہیں رکھ کے پکایا جائے تو اس کا ٹیسٹ تو شاید آپ کوئی مینج کر لیتے ہو، لیکن اس کے ذائقہ کے علاوہ جو اس کے اثرات ہیں وہ ویسے نہیں ہوتے. خدا کا پکایا ہوا اور ہے اور کاربوہائیڈریٹ رکھ کے پکایا ہوا اور ہے. اب تو سمجھیے جب پھل تمہارے پکائے ہوئے خدا کے پکائے ہوئے کے برابر نہیں ہو سکتے تو تمہارے بنائے ہوئے خدا کے بنائے ہوئے کے برابر کیسے ہو سکتے؟ تو پھلوں کی بات، جنت میں کتنے پھل ملیں گے؟ بہت سارے بچے آج پھل نہیں کھاتے، نہ کھائیں. جنت میں چاکلیٹ تو نہیں ملنے والی، پھر کیا ہوگا؟ پھل ملیں گے. اب اگر آپ چاہیں خدا سے کہ آپ کو ایسا پھل ملے اور دیکھنے میں چاکلیٹ ہو. مائیں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں، بچے سبزی نہیں کھاتے، سبزی کی شکل بدل کے، نام بدل کے کھلا دیتی ہیں. ہے تو طریقہ کھلانے کا ایسے ہی نا. خیر بہرحال میں کہیں اور نکل گیا، اپنے آپ کو روکتا ہوں. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہیں اس کے اندر جنت میں جانے والوں کے لیے، متقین کے لیے ہر قسم کے پھل ہیں. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، 4 کے بعد 5 پھل، یعنی 4 نہریں، 5واں پھل، اور 6ٹھی نعمت ہے. وہ نعمت نہ کھانے والی نہ پینے والی، عجیب نعمت ہے وہ. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور وہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت. اللہ اکبر، کیا کیفیت ہے. ساری نعمتیں جنت کی ایک طرف ہیں، پینے والی، کھانے والی، سب ایک طرف ہیں، مگر جو خدا کی نعمت، نعمت مغفرت ہے، وہ سب سے عظیم نعمت. یہ روحانی نعمت ہے، یہ معنوی نعمت. اس کے بعد جب 6 نعمتیں بیان کر دیں، اب آئیے، جیسے کہ آپ سن چکے سورہ محمد میں ہر آیت میں ایک حصہ مومنوں کے لیے ہے، ایک حصہ مخالفوں کے لیے ہے. تو ان کی کیا تواضع ہوگی جو متقین ہوں گے، اور جو جوتے کھانے والے ہیں ان کی تواضع کیا ہوگی. کمن ہوا خالد فی النار، کہ یہ متقین ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کون وہ جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ کمن ہوا خالد فی النار. وَالسُّقُوا مَاءً حَمِیمًا، ان کو ملیں گے پینے کے لیے کون کون سی نہریں؟ پانی کی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی. اور انہیں کیا ملے گا؟ سقوا ماءً حمیما، کھولتا ہوا گرم پانی. اس کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہائی ہوگا
فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اس سے پہلے جملہ سن لیجئے، سقو، وہ پانی پیئیں گے نہیں، انہیں پلایا جائے گا۔ بھلا ابلتا کھولتا ہوا پانی کوئی خود سے پی سکتا ہے؟ نہیں پی سکتا۔ یوں سمجھیں کہ انہیں فرشتے گن پوائنٹ پہ پلائیں گے یہ پانی، پیو، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ موجود نہیں ہوگا، پینا پڑے گا وہ۔ اور جب وہ پیئیں گے اتنا شدید گرم ہوگا کہ اندر کے سارے آرگن سب کاٹ دے گا، جیسے جیسے نیچے اترے گا سب کو کاٹتا ہوا نیچے۔ یہ الفاظ ہے قرآن، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، امعاء کہتے ہیں آنتوں کو، ان کی اندر کی ساری آنتیں کاٹ دے گا۔ یہ ہے آج کی حد تک بات کو یہاں روک رہا ہوں، سورہ محمد کی آیت نمبر 15 کا خلاصہ۔ یہ پانی شدید ترین گرم۔ اب سورہ محمد میں تقابل ہے، ایک طرف وہ وعد المتقون، ایک طرف کمن ہوا خالد فی النار۔ اور آئیے، کیونکہ آج کی تاریخ اور شب دونوں اعتبارات سے، ایک طرف تاریخ کہیں تو آغا خوئی کے اعتبار سے، ماننے والوں کے اعتبار سے، اور آنے والی شب آغا سیستانی کے مقلدین کے لحاظ سے، دو پیغامات لے کے چل رہی ہے۔ ایک کا عنوان ہے بدر، اور بدر پڑھتا ہوں بعد میں، کہ بدر بعد میں ہوئی ہے، معراج پہلے ہوئی ہے۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول کو معراج ہوئی۔ معراج تو آپ نے بہت بار سنی، بہت بار پڑھی ہے، مگر آپ سنتے کب ہیں معراج کو؟ جب رجب کا مہینہ ہوتا ہے، اور رجب کی 27ویں شب کو سنتے ہیں کہ پیغمبر جسم کے ساتھ گئے تھے یا بغیر جسم کے گئے تھے۔ بغیر جسم کے جانے کا مطلب خواب کی معراج ہوتی ہے، یعنی خواب دیکھا معراج ہو گئی، اور اس پر ہی اکتفا کر لیا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جسمانی معراج پروف کرنا بڑا مشکل تھا، اس لیے ہم نے روحانی پہ اکتفا کر لیا ہے۔ بھائی اس سے زیادہ شائستہ بات تو میں نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ تو تاریخ پر کیا جائے گا نا، یہ معراج کب ہوئی پیغمبر کو، اور یہ شادی کب ہوئی؟ تو یاد رکھیے گا، معراج ہے پیغمبر کی مکہ المکرمہ میں، اور شادی ہے مدینہ منورہ میں۔ تو کم از کم فضائل لکھنے والا میچ تو کر لیتا پہلے، مس میچ کیوں کر گیا وہ؟ اب آئیے ہم اس سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اس مقام پہ چلتے ہیں جہاں حضرت بہلول دانا، بہت مشہور جملہ ہے، اور یہ بحث آج کی نہیں ہے، یہ بہلول کے دور کی بحث ہے، کہ لوگ کہتے تھے کہ پیغمبر کو جسمانی معراج نہیں ہوئی، روحانی معراج ہوئی، خواب میں چلے گئے تھے۔ یہ بحث ہو رہی تھی، وقت نماز آ گیا، اور تمام دیگر علماء اسلامیہ نے جناب بہلول سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ اتنا اچھا ماحول ہوتا تھا کہ کوئی نماز پڑھائے ہاتھ باندھ کے تو پیچھے لوگ ہاتھ کھول کے پڑھ لیتے تھے، کوئی نماز پڑھائے ہاتھ کھول کے تو پیچھے لوگ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ یہ سب سے بہترین ماحول ہے اسلام کا، کہ نماز کے درمیان اتحاد امت کی ایسی مثال قائم کی جائے کہ ہاتھ کھولنے والے، ہاتھ باندھنے والے سب ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ سب کا خدا ایک، سب کا نبی ایک، سب کا قبلہ ایک، سب کا دین ایک۔ ہاتھ کھولنے باندھنے کا مسئلہ فروعی ہے، اصولی نہیں ہے۔ آئیے مسئلہ اصولی اصول کے لحاظ سے ہوگا نا، فروع کے لحاظ سے نہیں ہوگا۔ حضرت بہلول کو ان علماء اسلامیہ نے درخواست کی کہ آپ آگے کھڑے ہو جائیے۔ آپ آگے کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کو تو معلوم ہے کہ اگر پیش نماز نیت نہ کرے تو پیچھے والوں کی نماز شروع نہیں ہوتی۔
انہوں نے جان بوجھ کر الحمد پڑھی بغیر نیت کے. اب آپ پوچھیں گے آپ کو کیسے معلوم مول صاحب؟ مجھے ایسے معلوم ہوا کہ باپ نے مڑ گئے. یا میں سمجھتا ہوں اگر نیت نماز کی ہو تو اگر قبلہ تبدیل ہو سکتا ہے تو معراج ٹھیک بھی تو ہو سکتی ہے. قبلہ رخ تبدیل کر کے حضرت بہلول نے الحمد پڑھی اور نماز جہریہ تھی، زور سے پڑھ رہے تھے. اور الحمد کے بعد کیونکہ حافظ کل قرآن تھے آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت شروع کی. خدا کا شکر ہے اس جماعت میں اور آپ نہیں تھے. ہم تو سورہ کوثر کے بعد سورہ فیل بھی بڑی سمجھتے ہیں، وہ الگ بات. تو وہ سب کے سب پیچھے کھڑے ہوئے تھے. آپ نے سورہ بنی اسرائیل شروع کر دی اور سورہ بنی اسرائیل شروع کی تو اس کی پہلی آیت بسم اللہ کے بعد آپ نے غلط پڑھ دی. سبحان الذی اسرا بروحہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا الى آخر الآیت. آیت نمبر 1 ہے بسم اللہ کے بعد سبحان الذی اسرا بعبدہ. آپ نے جان بوجھ کر عبدہ کو بدلا روح ہی کے اندر. پیچھے سے لقمہ آیا. کتنا مزہ لقمہ دینے میں آتا ہے مولوی صاحب کو، اتنا مزہ نماز میں نہیں آتا. کتنا لطف آتا ہے کہ مولوی صاحب بھول جائیں پیچھے آپ کو بولنا پڑے سبحان اللہ. ایسی آواز نکلتی ہے جو کبھی گھر میں نہ نکلتی. ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت بہلول دانا کو پیچھے سے لقمہ دیا گیا. لقمہ کیا تھا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ. پیچھے والوں نے بعبدہ کہا، آپ نے پھر پڑھا بروحہ. کسی اور کو خیال آئے گا بعبدہ، ذرا آئین اچھا نکالا ہوا انہوں نے. پھر بھی آپ پڑھتے رہے بروحہ. 3 دفعہ ایسا ہوا آپ نے نماز توڑ دی، یا یوں کہیے نماز شروع ہی نہ کی تھی. رخ موڑ کے فرمایا یہی تو بحث ہو رہی تھی نماز سے پہلے. نماز میں پڑھو تو عبدہ ہی کہتے ہو، نماز کے علاوہ بات کرو تو بے روح ہی کہتے ہو. اگر خدا نے اپنے حبیب کو معراج روحانی دی تھی تو کیوں پڑھ رہے ہو بے عبدہ ہی؟ عبد کہتے ہیں روح اور جسم کے مکمل ملاپ کو. خدا اپنے عبد کو لے گیا. عجیب بات، مسلمان آج تک یقین کر رہا ہے کہ حضرت اسماعیل جب لیٹے تھے چھری کے نیچے تو دمبا کہاں سے آیا تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ جنت سے آیا تھا. تو مولوی کا دمبا جنت سے آ سکتا ہے، خدا کا محمد جا نہیں سکتا. تو اگر اسپیس کی یہی مسائل ہیں، اگر اسپیس کی یہی مسائل ہیں کہ کوئی جا نہیں سکتا، کوئی آ نہیں سکتا، دمبایا کیسے پھر؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو پیغمبر معراج پر گئے نہیں، لے جائے گئے. جانا اور ہے، لے جانا اور ہے. سبحان الذی، سارا نہیں ہے اسرا ہے. سارا اور ہے، اسرا اور ہے. سارا خود چلنا، اسرا کسی کا چلانا. لفظ سبحان کہہ کر خدا نے پہلے ہی بتا دیا بے عیب ہے وہ. تم عیب ڈھونڈ رہے ہو. ایسے ایسے دیوانے ہمیں ملے جو کہتے ہیں جی وہ پیغمبر گئے تو براق پہ گئے تھے، براق کے بعد رف رف پہ گئے تھے. آپ کے سفر کے 2 حصے تھے، زمین سے زمین، زمین سے آسمان، یہ تمام سفر. لیکن ایک منزل معراج پر ایسی آئی کہ جب نہ رف رف چلا، نہ پیغمبر کی سواری براق چلی، نہ براق کی برق چلی، نہ رف رف انداز چلا، حتیٰ کہ جبرائیل بھی رک گئے. ایک منزل ایسی آئی
جبرائیل دست ادب باندھ کر کہتے ہیں، بہت غور کیجئے گا، اگر جبرائیل مرشد محمد تھے تو جبرائیل کو وہاں تک جانا چاہیے تھا جہاں تک محمد کو لے جانا تھا۔ جبرائیل خادم محمد تھے، مرشد نہیں۔ اس لیے ایک منزل ایسی آئی کہ جبرائیل نے دست ادب باندھ کے کہا یا رسول اللہ اب آگے آپ خود جائیے۔ قبلہ، اگر میں آپ کے گھر مہمان بلایا جاؤں، آپ مجھے میرے گھر آئیں لینے کے لیے اور مجھے بٹھا کے گاڑی میں اپنے ساتھ آپ اپنے گھر لے کر جائیں تو مجھے بتائیں کوئی ایسی جگہ آپ کے گھر میں کہاں ہوگی جس کو میں جانتا ہوں اور آپ کہیں آپ خود جائیے؟ ادب کے تقاضوں کے خلاف میں کہوں گا نہیں قبلہ پہلے آپ کا گھر ہے، آپ بتائیے کہاں بیٹھنا ہے، ہمیں کیا پتا کہ ڈرائنگ روم کہاں پر ہے اور کچن کہاں پر، ہمیں کیا پتا کہ چائے کہاں رکھی ہے اور مال کہاں رکھی ہے، ہمیں کیا پتا، آپ بتائیے گا نا۔ جبرائیل امین فرماتے یا رسول اللہ آپ جائیے۔ اللہ کے رسول نے اتنا لمبا سفر ساتھ میں کیا تھا، جبرائیل سے فرمایا چلتے کیوں نہیں؟ اب جبرائیل جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ فرماتے میں تھک گیا ہوں آرام کروں گا، ممکن نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اگر میں اس مقام سے ایک پورے انگشت کے برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ جبرائیل کس سے بنے ہیں؟ نور سے۔ جس مقام پر نور نار سے جل جائے پر نور محمد گزر جائے پھر بھی آج کے بندوں کو محمد کا نور سمجھ میں نہیں۔ جبرائیل امین کا یہ جملہ اور بات تمام کر رہا ہوں، مگر آیت آج کی بیان کر کے جاؤں گا، مجھے یاد ایسا نہ ہو کہ میں اس پورے سلسلے میں وہ آیت بھول جاؤں۔ صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ حالانکہ میں نے کہا تھا مجھے یاد ہے، آپ نے نعرہ لگا کے مجھے یاد دلوایا کیا؟ مجھے تو یاد، آیت بیان کرنی ہے باقی ہے ابھی۔ اور حضرت جبرائیل کو اپنا مقام یاد تھا، اس سے آگے بڑھا تو جہاں فرشتوں کا سردار اگر وہی جبرائیل ہی لاتے تھے تو بیچ میں گیپ آ گیا، اب خدا ہے مصطفیٰ ہے، کہاں ہے جبرائیل؟ اب اگر جو وہی ہے تو جبرائیل کے بغیر ہے، بتانا یہی تھا کہ محمد جبرائیل کے محتاج نہیں ہیں، جبرائیل محمد کے محتاج ہیں۔ یہاں تک لے کر آئے جبرائیل، خادم بن کر لے کر آئے ہیں۔ اب آگے مرحلہ تھا، اللہ کے رسول فرماتے آؤ جبرائیل کوئی بات نہیں، ہم تمہارے ساتھ، آؤ ساتھ چلو۔ صحبت کا اتنا تو اثر ہوتا کہ جبرائیل یہاں تک تو ساتھ آئے تھے تو صحابی تو کہلائے تھے، آگے چلے جاتے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ صحبت کا اثر اور ہے، اپنے مقام کی پہچان اور ہے۔ جبرائیل نے سمجھا دیا کہ پیغمبر کے ساتھ چلنا اور ہے، ساتھ پہنچنا اور ہے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل رک گئے، پیغمبر چلے گئے۔ بس گفتگو تمام کرتے ہوئے پیغمبر ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس سے ایک تحفہ آپ کی خدمت میں، یہ تحفہ جو ہے وہ آیت الیوم کے عنوان سے روز دیا جاتا ہے، اور آج کی آیت ہے سورہ کہف کی آخری آیت۔ عجیب اتفاق ہے کہ معراج مکمل ہو رہی ہے، خدا کلام کر رہا ہے اپنے حبیب سے، اور کلام کرتے ہوئے کوئی لہجہ استعمال کر رہا ہے۔ وہ لہجہ کون سا ہے؟ خدا نے اپنے حبیب کے دل میں جس کی محبت کو دیکھا اسے علی کہتے ہیں۔ تو خدا کا حبیب دل میں علی کی محبت کو لیے ہوئے معراج پر پہنچا ہے، تو محبت علی اگر مصطفیٰ کے دل میں ہو
وہاں تک ساتھ جاتی ہے. محبت علی مولائی کے دل میں ہو تو جنت تک ساتھ جائے گی. اور پھر جب خدا نے دل میں محبت کو دیکھا تو علی کے لہجے میں خطاب فرمایا. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نمبر سب سے حسین 110 پہنچ گئے. سورہ کہف کی آیت نمبر 110 یعنی کہ یا علی 110 نمبر کی آیت میں رات کو سونے سے پہلے پڑھنا کہ معراج آپ کو رات میں ہونے والی ہے. روز سونے سے پہلے پڑھیے. خدا کی بارگاہ پہلے خود اپنے لیے بھیک مانگتا ہوں کہ میں پہلے عمل کر سکوں تو پھر آپ کے لیے بیان کروں. سورہ کہف کی آخری آیت قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی وانما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ ولیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. یہ پوری آیت ہے. اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے رات کو سونے سے پہلے. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب ایک روایت میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یعنی اس روایت کو زبان محمد نے بھی بیان کیا, زبان علی نے بھی بیان کیا ہے. یا محمد یا علی. اب تو پڑھیں گے نا سونے سے پہلے سورہ کہف کی آخری آیت. کیا ملنے والا اس سے ملنے والا کچھ نہیں ہے, اس سے سجنے والا ہے. آپ پڑھ کے سوئیں گے اور آپ کے بیڈ روم سے, آپ کے بیڈ سے ایک نور بلند ہوگا. وہ نور مکۃ المکرمہ تک پہنچے گا. آپ کے بیڈ سے لے کر مکۃ المکرمہ کے بیچ میں لائٹس میں, نور کی روشنی میں, درمیان میں خدا فرشتے خلق فرمائے گا جو آپ کے لیے رات بھر خدا کی بارگاہ میں درود بھیج کے ثواب لکھواتے رہیں. رات بھر. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک سوال اس سے پہلے کہ آپ کرتے, قبلہ میں تو مکے میں ہوں, شارجہ میں ہوتا بات سمجھ میں آتی. یہ شارجہ سے ایک لائٹ جاتی مکے تک, خود مکے میں ہو. تو اس سے پہلے کہ آپ پوچھتے, معصوم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مکے میں سو رہا ہو یہ آیت پڑھ کر تو خدا اس کے سرہانے سے بیٹ سے نور کو بیت المعمور تک لے جاتا ہے. بیت المعمور سے اس کے بیٹ کے درمیان جتنی روشنی ہے اس میں فرشتے خلق کیے جاتے ہیں جو اس کے لیے خدا سے درود کی تلاوت کر کے اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھواتے ہیں. یہ تو ثواب کی بات تھی. اور آخری بات, اگر اٹھنا چاہیں نماز شب کے لیے تو یہ آیت انسان کو تقویت پہنچاتی ہے کہ انسان نماز شب کے لیے, میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا تھا آپ کی خدمت میں, اگر انسان خود اپنے آپ سے بھی کہے نام لے کر کہ آپ کو آپ اٹھا دیں تو آپ کو آپ اٹھا دیں گے. مگر اس آیت کی تلاوت خاص طور سے پروردگار کی بارگاہ میں وقت تمام ہوا چاہتا ہے. بس بات سمیٹتے ہوئے یہ فرش ازاں ہے خدایا واسطہ یتیمان آل محمد کا کہ آج شب معراج اور شب بدر واسطہ اس کا اس نے اپنے بھائی کو پانی نہیں پلایا بلکہ خدا کے حبیب کو پانی پلایا. بدر کے کنویں سے پانی بھر کے جس نے محمد کو سیراب کیا اس کے بیٹے نے آل محمد کو سیراب کیا. پروردگار واسطہ اس ساقی کا, واسطہ اس ساقی کا. اب فرق یہ ہے اس کے ہاتھ سلامت تھے, اس کے ہاتھ سلامت نہ تھے. واسطہ اس کا پروردگار, اس کے دونوں بازو ایسے مقام سے کٹ گئے کہ آنکھ سے تیر بھی نہ نکال سکے. پروردگار واسطہ ان دو عظیم بازوؤں کہ جن کی برکتیں اتنی کہ پیغمبر جب فرمائیں گے یا علی جا کے فاطمہ زہرا سے پوچھئے کہ امت کی شفاعت کا سامان کیا لے کر آئی ہیں,
تو آپ آ کے سوال کریں گے اے سیدہ بابا پوچھ رہے امت کی شفاعت کا سامان کیا ہے، تو آپ اپنے دامن سے دو کٹے ہوئے ہاتھ اٹھا کر مولا کے حوالے کریں گی، یا ابو الحسن انہیں لے جائیے بابا کے پاس، پوری امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے ہاتھ کافی ہے پروردگار۔ ان دونوں ہاتھوں کا واسطہ تیری بارگاہ میں جو ہاتھ دستے دعا کے لیے بلند ہیں پروردگار ان تمام کی حاجات کو پورا فرما۔ وقت قبولیت دعا ہے میرے مالک، تمام تر مشکلات کا خاتمہ فرما۔ مولا عباس علیہ السلام کے روزے کی زیارت نصیب فرما۔ مولا عباس علیہ السلام کی شفاعت سے ہمیں بہریاب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، مولا نے اپنے مولا سے وفا کی خدایا، جو حضرت عباس کا علم اٹھاتے ہیں، علم کو چومتے ہیں، علم کو مس کرتے ہیں، انہیں اپنے زمانے کے امام کے وفاداروں میں شمار فرما۔ ابھی دعا مگر منقبت کے ساتھ ہے، اور ابھی آپ نے ایسے ہی بیٹھے رہنا ہے جیسے جبرائیل رکے تھے پیغمبر کے مقام معراج پر آگے بڑھتے ہوئے۔ یہ صلوات پڑھیں محمد۔